آج 26 رجب المرجب اور 27ویں کی رات ہے، جو آنے والی رات ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے عظیم معجزہ سے نوازا۔ عظیم معجزہ، قرآن بڑا معجزہ، معراج حضور کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ مختصر سی نشست ہوتی ہے جمعۃ المبارک کی، اسی پر میں کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ دعائے خالق کی جناب حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ستانے کی انتہا کر دی، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حضور پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، میرے محبوب کے قلب اطہر پہ ملال ہے، پریشانی ہے۔ شفیع چچا چلا گیا اور با وفا زوجہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مشرکین مکہ، قریش مکہ ہر طرح سے ظلم و ستم کے بھاڑ ڈالے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو معراج کے عظیم معجزہ سے نوازا۔ یہ اس وقت ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا پارہ نمبر 15 میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ، جس نے سیر کر بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، بندہ خاص، فرمایا سبحان، ہر چیز سے منزہ مبرہ ذات ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرا۔ لفظ سبحان بولا، فرمایا یہ جو قوانین ہیں، یہ جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ جناب قرہ عارضہ ہے، یہ قرہ نار ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں۔ سبحان، تمہارا رب ان سے مبرہ ہے، اور اسی رب نے جو مبرہ منزہ ذات ہے، اسریٰ، سیر کرے، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص، بعبدہ، فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصہ، تھوڑے سے حصہ، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، برکتوں والا یہ شہر ہے۔ یہ قبلہ اول ہے مسجد اقصی، قبلہ اول، برکتوں والا شہر۔ تو فرمایا من آیاتنا لنریہ من آیاتنا، ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس کی اردا کرتا ہے۔ اب یہ قرآن کا یہ پارہ نمبر 15 جو ہے، اس میں معراج کا ذکر ہے ابتدائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آگے احادیث صحیحہ متواترہ مشہور احادیث میں آگے تذکرہ ہے، جس میں میرے پاس کتاب ہوئی ہے، بخاری کی حدیثیں، مسلم شریف کی، اور مختلف جو ہے نا کتب میں جو حدیث ہیں، آگے حصہ جو معراج کا ہے اس کا ان حدیث میں ہے۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا،
والنجم اذا ہوا، پھر اللہ نے وہاں والنجم فرمایا، وہاں آگے پھر ذکر فرمایا۔ یہ معراج کے مختلف کیا ہیں؟ حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمان ان سے سدرۃ المنتہی، پھر سدرۃ المنتہی سے جا مقام۔ اب میں آج کی اس نشست میں اس پہلے حصے پہ گزار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے اگلا جمعہ یا کچھ ٹائم ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ 3 حدیثیں، ایک میں ہجر کا لفظ آتا ہے، ایک میں حتیم کا آتا ہے، اور ایک میں ام ہانی کا لفظ آتا ہے۔ اب حدیثیں روایات 3 ہیں، حتیم کا لفظ ہے، ہجر کا لفظ ہے، اور ام ہانی کے گھر کا لفظ ہے۔ ان احادیث میں تدبیر یوں کی گئی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں وہاں تشریف فرما تھے، وہاں سے پھر حضور کو حتیم کی طرف لایا گیا۔ حتیم کی طرف، ہجر اور حتیم یہ ایک نام ہے، یہ دو نام ایک چیز کے ہیں۔ جو آپ جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں، تو جو حصہ بچا ہوا ہے نا خانہ کعبہ میں، چھوٹی چھوٹی 4 دیواری بنی ہوئی، اسے حتیم کہتے ہیں اور اسے ہجر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے کرم فرمایا گناہ گاروں کے لیے، کرم فرمایا کہ یہ حصہ رہ گیا، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، کیونکہ امیر لوگ تو اندر داخل ہو جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جیسے ہم جیسے گناہ گار حتیم میں نماز پڑھیں تو سمجھا خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے جی بس۔ تو ان میں تدبیر جو کی گئی ہے، حضور تشریف فرمان میں آنے کے گھر میں وہ معبود جو ساری رات کرنے والا جا کے گزارتا ہے، جب معراج کی رات ہے حضور آرام فرماؤ گے تو جبریل امین فرشتوں کی برات لے کر آئے ہیں، فرشتوں کی، اور جبریل امین چھت سے آئے، چھت سے نیچے تشریف لائے، فسا کا فادیث کے نام ہے، چھت سے حضور فرماتے ہیں، چھت سے تشریف لائے، حضور آرام فرمائے، کملی والا آرام فرمائے۔ آرام فرمانے والے محبوب ہیں، آنے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ تو جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کا سربراہ ہے، نوریوں کا سربراہ ہے۔ اب نوریوں کا سربراہ آ گیا، محبوب آرام فرما ہے، کملی والا آرام فرما ہے، تو نوریوں کا سربراہ آیا، دیکھا حضور سو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جبریل امین نے اپنے لب مبارک حضور کے قدموں پہ رکھا، آواز نہیں دی، چومو کے جبریل، حضور کے قدم چکے نا، تلیاں نبی دیاں عرض کیتی سویا، رب دا پیام آ گیا ہے، چومو کے جبریل تلیاں نبی دیاں عرض کیتی سویا، رب دا پیام آ گیا ہے، سواری لئی درتے براق آ گیا، تے باغاں پھڑ لئی غلام آ گیا ہے۔ جبریل حضور نے قدم چومے، بوسے دیتے، تو جبریل سے پوچھا، بتا جبریل پھر حضور کے قدموں کے داغ جو رکھے تو پتہ بھی آیا کہ نہ آیا؟ فرمایا نہ جنت کی گلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں آیا۔ جبریل امین جناب آپ کی سوڑیاں، رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، جی ہاں۔ تو جبریل امین یہ وقت دیکھیں، ایک وقت وہ تھا جب موسیٰ کلیم اللہ کرتے ہیں، رب ارنی، اے میرے رب جلوہ دکھا کے آواز کیا آتی ہے؟ لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والا کوئی اور ہے، اور دیکھنے والا کوئی اور ہے۔ اب وہاں سے حضور تشریف لائے حتیم مقام حتیم میں،
اب یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن سرجری سے کہتے ہیں نا، آج کل ہو رہا ہے نا کہ اوپن ہوتا ہے نا، دل کا پریشان اپنی زبان میں سمجھاؤں، اس کا تصور وہاں حضور نے دیا. یہ جو بات بنا 2300 سال بعد حضور تشریف فرمائیں، حدیث موجود ہے، اس کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. تو جبریل نے ایسے ہاتھ پھیرا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ حضور کے قلب اطہر کو، دل کو باہر نکالا گیا. جی ہاں، باہر نکالا گیا. ایک تشت تھا جبریل کے پاس جس میں آب زمزم، ایک تشت میں نور. کیا تھا؟ نور. حضور فرماتے ہیں ایسے دل کو نکال کے نا پھر اس دل کو دھویا گیا. کیا کیا گیا؟ دھویا. منظر دیکھو یار، کیا ہی منظر ہوگا. اوپن سرجری ہو رہی ہے جناب. یہ تصور حضور نے پیش کیا ہے جو آج 1500 سال بعد سائنس پہنچی. ٹھیک ہے نا جی. اب دھویا گیا، دھونے کے بعد پھر ایسے دل کو کیا گیا، اس میں پھر نور بھر دیا گیا. وہ جو تاش تھا نا، تاش تھا پہلے بھی نور تھا، اب نور علی نور ہو گیا. کیونکہ سفر جو لامکان کا ہے، سفر جو کس کا ہے؟ لامکان کا ہے. اپنے آپ کو وہاں لے کر جائیں، تھوڑا تصور میں لے کر جائیں. پھر دل کو ایسے کر دیا گیا. پھر جبریل امین نے وہیں رکھا، اوپر سے ہاتھ پھیرا، ایسے ہاتھ پھیرا، ناڑے خود بخود جڑ گئے. اب جبریل امین جناب براق لے کر پیش ہے، براق پیش کی نا. وہ براق حدیث میں موجود ہے، حدیث میرے پاس موجود ہے، میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. اس کا قد خچر سے تھوڑا چھوٹا، حمار سے تھوڑا بڑا تھا. اب 70,000 فرشتوں کی بارات ہے. کتنی تھی؟ 70,000. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، نورانی سے کی کیا بات ہے، کیونکہ شاہ دورا بنا آج کی رات ہے. جناب حضور کو اس براق میں سوار کیا گیا. ادھر بھی فرشتے، ادھر بھی فرشتے. کمری والا چلا، حضور کی سواری چلی. حضور فرماتے ہیں، میں مختصر بات کرتا چلوں. حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا. اب یہاں کی حدیث سنو، اس کا ایک حصہ. حضور فرماتے ہیں ایک نا آواز آئی دائیں طرف، ایک عورت کی آواز ہے، عورت کی آواز. اس نے عرض کیا محمد تھوڑا سا ٹھہریے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. حضور فرماتے ہیں میں نے منہ پھیر لیا. پھر ادھر سے آواز آئی، پھر اس نے یہی سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے میں پوچھنا چاہتی ہوں. حضور فرماتے ہیں میں سیدھا دیکھنا شروع ہو گیا. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت سامنے آ گئی. وہ کیا آ گئی؟ سامنے آ گئی. سامنے آ گئی. جبریل بھی ساتھ ہیں لیکن جبریل بول نہیں رہے، کچھ کہہ نہیں رہے. سامنے آ گئی، سامنے آئی اور زینت سے جناب راستہ براستہ ہے. کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے ٹھہریے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. میرے محبوب رکے نہیں. حضور فرماتے ہیں میں سجدہ آگے نکل گیا. جبریل نے سوال کیا محبوب یہ کیا تھا، یہ دیکھا تھا آپ نے؟ فرمایا ہاں جبریل. جبریل پہلے نہیں بولے، پہلے نہیں بولے، آپ بولے، آپ بولے. آپ کی سونے یہ عورت یہود مبلغہ تھی. اگر آپ ٹھہر جاتے اور اس کی بات سن لیتے آپ کی امت یہودیہ میں کیا کرتے. جی ہاں حدیث ہے، حدیث کا الفاظ ہے. حضور فرماتے میں آگے چلا. پھر میں کیا آگے چلا. میں نے کیا دیکھا؟ حدیث پاک ہے، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں قائم یصلی، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. قائم یصلی کے حدیث میں الفاظ موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا. میں آگے چلتا گیا. مقام ہجرت جہاں حضور مدینہ طیبہ ہے. جبریل نے عرض کی سونیا یہاں تو آپ عطا فرمائیں، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے. یا مدینہ المنورہ کے یہاں موجود نہیں. یہاں پھر میں نے نفل پڑھے. پھر میں آگے چلا. حضور فرماتے پھر بیت المقدس آ گیا. جب میں وہاں پہنچا تو 1,24,000 یا 2,24,000 کی دیواریں کم و بیش انبیاء وہاں موجود ہیں. وہ جو وعدہ کون سا؟ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول. اس وعدے کی تکمیل کا ٹائم آ گیا. اس وعدے کی تکمیل کا ٹائم آ گیا. جا آئے گا تمہارے پاس. کم ضمیر جمع کیے، جا میں فاعل ہے، کم ضمیر جمع کیے. آئے گا
तुम सबके पास कौन मेरा महबूब आएगा, महबूब आएगा। लतुमिनुन नबी वाला तंसुरुन्ना, ऐ अंबिया का गिरोह, तुमने मेरे महबूब पे ईमान भी लाना, उसकी तस्दीक भी फरमानी है। सारे अंबिया वहां तशरीफ फरमाए, सारे अंबिया वहां तशरीफ फरमाए। कमली वाले ने वहां 2 रकात पढ़ाई, सुनते रहते ना उलमा से, 2 रकात पढ़ाई। यही तो याद कराना था ना, यही तो याद कराना था कि ये वो महबूब है जो इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया। आज के बाद इसी का सिक्का चलेगा। और इतने अंबिया की शरीयती थी, दीन थे, सब के सब मनसूख हो गए, क़यामत तक दीन मुस्तफ़ी चलेगा। इन्ना दीन इंदल्लाह, जी हाँ, ये ऐलान हुआ वहाँ। फिर कमली वाले ने वहाँ 2 रकात पढ़ाई। जैसे उस नमाज का भी क्या अजीब मंजर होगा, हाँ जी, मुसल्ले पे हुजूर होंगे, तो पीछे अंबिया होंगे। वो तस्वीर तो लेकर जाएं यार, अपने महबूब की शान तो देखें, कमली वाले की शान तो देखें। मुसल्ले पे हुजूर होंगे, नमाज पढ़ने वाले पीछे क्या होंगे, मुक्तदी अंबिया होंगे। वो शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। फिर हुजूर फरमाते, फिर मैं ऊपर चढ़ा, पहला आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब कोई पढ़ना चाहे तो इसमें हदीस में पूरी तफसीर मौजूद है, बड़ी मुफस्सल हदीस है, ठीक है ना जी, सारा इसमें वाक़या मौजूद है जिसके अंदर पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान। हर आसमान पे नबियों ने इस्तिक़बाल फरमाया है, नबियों ने क्या फरमाया है, इस्तिक़बाल फरमाया है हर आसमान पे। अब सोचने वाली बात ये, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे सवार हैं उसकी रफ्तार बुराक, बर्क कहते हैं बिजली को, जिसको कहते हैं बिजली को। यहाँ बुराक है, इसमें कई बिजलियां जमा हो जाएं, इसमें कई बिजलियां जमा हो जाएं, कई बिजलियां, एक नहीं, अब कई बिजलियों को मिलाकर उसकी रफ्तार का आलम देखें वो कितनी तेज होगी। हुजूर बुराक पे सवार है, हुजूर फरमाते हैं जहाँ उसकी निगाह जाती है वहाँ उसका पहला कदम लगता है, इतनी रफ्तार तेज उसके ऊपर कमली वाला सवार है। मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद हैं। जब मेरे महबूब वहाँ मस्जिद अक्सा पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद हैं। जब कमली वाला छठे आसमान पे गया, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद हैं। अंबिया की रफ्तार देखें, अंबिया की रफ्तार का आलम भी देखें। अब वहाँ जब कमली वाले तशरीफ ले गए ना लामा काम पे, तो हुजूर ने कुछ मनाजिर देखे, कुछ मनाजिर कमली वाले ने देखे। हाँ जी, हुजूर ने जन्नत की भी सैर फरमाई, जहन्नम को भी हुजूर ने देखा। जन्नत की भी सैर फरमाई, जहन्नम को भी हुजूर ने देखा। तो कुछ मैं याद कर देता हूँ जो हदीस में आते हैं कि हुजूर वहाँ क्या देख कर आए, कमली वाला वहाँ देख कर क्या है। फिर गौर फरमाए, हुजूर फरमाते हैं एक शख्स है, एक शख्स वो लेटा पड़ा हुआ है, फरिश्ते बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पे मारते हैं, उसके सर पे मारते हैं, फरिश्ता मारता है और वो रेजा हो जाता है, वो इंसान रेजा हो जाता है, चूर हो जाता है। और फिर जब चूर हो गया, रेजा हो गया, तो फिर फरिश्ता पत्थर उठाता है, फिर वो आदमी ठीक हो जाता है, फिर आदमी ठीक हो जाता है, फिर उसके सर पे फिर फरिश्ता पत्थर मारता है, फिर वो चूर हो जाता है, रेजा हो जाता है। मेरे बाबू ने फरमाया कौन है? और सोनिया ये वो शख्स है जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ते, जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ते, ये वो है ईशा की नमाज नहीं पढ़ते। कमली वाला तो वहां देख कर आया है ना, हुजूर तो वहां देख कर आए हैं, ये सारे मनाजिर कमली वाला वहां देख कर आए। फिर हुजूर फरमाते मैंने एक शख्स को मैंने देखा कि उसके सामने पका हुआ गोश्त मौजूद है, पका हुआ हलाल खूबसूरत तैयब गोश्त मौजूद है, लेकिन उसको छोड़कर वो हराम मुर्दार खा रहा है। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है, ये नहीं खाता जो साफ सुथरा है और खूबसूरत है, तैयब है, ये मुर्दार क्यों खा रहा है? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया तो जिब्रील ने आपकी सोनिया ये वो हैं जो क्या करते हैं, गीबत करते हैं। क्या करते हैं?
غیبت کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو غیبت کرنے والے ہیں، جو غیبت کرنے والے وہ تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، وہ تو مردار کا گوشت کھا رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا، پھر ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کا بڑا پیٹ ہے، بڑا پیٹ ہے، بڑا جس طرح گنبد ہوتا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کو سانپ اس کو ڈنگ مار رہے ہیں. بڑا پیٹ ہے، بڑا، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہا ہے اور اس کو ڈنگ مار رہے ہیں، ڈنگ. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سود کھاتے تھے، سود کھانے والے ہیں. اور وہاں بڑے بڑے پیٹ ہیں، سزائیں مل رہی ہیں. حضور دیکھ کر آئے جنت بھی جہنم بھی. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا ایک تنور ہے، بڑا تنور ہے، اور اس میں مردوں کی اور عورتوں کی چیخیں آ رہی ہیں، ان کی آوازیں نکل رہی ہیں. اور میں کیا دیکھا، حضور فرماتے ہیں آپ انہیں یہاں اٹھا کر لے آتی ہے اور اوپر لے جاتی ہے، اور وہاں اوپر جا کر پھر انہیں آگ وہاں نیچے پھینکتی ہے. وہ کلاب بازیاں کھاتے کھاتے پھر نیچے چلے جاتے ہیں. پھر وہاں ان کی چیخیں آتی ہیں، ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اے محبوب یہ بد کردار ہیں، یہ بد کردار ظالم لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا میں نے منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ میں نے منظر دیکھا کہ کچھ شخص ایسے ہیں، کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے نیچے والے جسم صحیح سلامت ہیں، صحیح سلامت ہیں، اوپر چہرے جو ہیں ان کے بدل چکے ہیں. اور پہلی قوم ہے نا، پہلی قوم ہے فَقُلْنَا لَمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہیں دنیا میں اللہ نے سزا بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کے نیچے والے جسم ٹھیک ہیں، اوپر چہرے ان کے بدل چکے ہیں، خنزیر کے چہرے، سوٹ کے چہرے ہو چکے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں جنہیں اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کہ ان کے چہرے بدل دیے گئے؟ اور کی سویا یہ وہ ہیں جو جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں. کون ہیں؟ جھوٹیاں گواہیاں دینے والے. کچہریوں میں جاؤ جھوٹی گواہی، برادری کے اندر دیکھو جھوٹیاں گواہیاں، رشتہ داروں میں دیکھو ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے جھوٹیاں گواہیاں. تو حضور نے یہ منظر دیکھے، یہ مختلف مناظر حضور نے دیکھے. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر بھی فرمائی. حضور نے جنت کی سیر بھی فرمائی. جب میرے محبوب نے جنت کو دیکھا، حضور نے جنت کو دیکھا تو حضور فرماتے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے آگے آگے بلال، حضرت بلال حبشی کی آواز آ رہی ہے. بلال حبشی اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. بلال حبشی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. جب میرے محبوب نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال بتاؤ تو صحیح نا کیا کرتے ہو؟ جب جنت میں چل رہا تھا میں چل رہا تھا، جب جنت کی میں سیر کر رہا تھا تو وہاں میں تیری آواز سن رہا تھا. آپ کی سونیا بس میں 2 رکعت وضو کرتا ہوں نا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت ادا کرتا ہوں. لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے. بلال وہ ہیں کہ جنہیں تپتی ریت میں لٹایا گیا پھر بھی احد کی آواز آتی رہی. جب بلال کو میرے اوپر آپ کے جسم پہ ٹھونکی گئی تو پھر بھی احد کی صدا آتی رہی. جب حضرت بلال حبشی کو ستایا گیا اور ظلم کے پہاڑ ڈالے گئے تو پھر بھی احد کی عذاب جاری رہی. پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اس لیے جب جنت میں حضور داخل ہوں گے نا، حساب و کتاب امت کا ہو جائے گا، حضور جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت بلال حضور کی سواری کی لگام پکڑے ہوں گے آگے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مناظر مختلف حضور نے دیکھے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ مبارک سدرۃ المنتہا سے اوپر جو واقعات ہیں راہ مقام تک ان کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے.